السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اس پورے سنسار کا اکیلا تنہا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی اس پوری دنیا کو اکیلا چلا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک حکمت کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اور بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، بطور خاص اسلام کی نعمت سے نوازا۔ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا جس قدر شکریہ بجا لایا جائے کم ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم لوگوں نے 2025 کو رخصت کیا ہے اور اب ہم لوگ 2026 میں قدم رکھ چکے ہیں۔ آج 2 جنوری 2026 ہے۔ زندگی سے 1 سال عیسوی اعتبار سے کم ہو گیا، اور سماجی اعتبار سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری عمریں بڑھ رہی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ جنم دن مناتے ہیں اور سال مکمل ہونے پر یا جنم دن آنے پر خوشیاں مناتے ہیں، دعوت اور محفل قائم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ جتنی زندگی گزار رہے ہیں، جو بھی وقت آتا ہے اور جتنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں، اس سے ہماری عمریں بڑھتی نہیں بلکہ دیکھا جائے تو عمر کم ہو رہی ہے۔ اور جتنا لمحہ کم ہوتا ہے، جتنے ایام کم ہوتے ہیں، جتنے سال اور مہینے گزر رہے ہیں، اتنا ہم اللہ رب العالمین کے حساب و کتاب سے اور آخرت سے، قبر کی منزل سے اور برزخ کی زندگی سے اتنا ہی ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر ماضی کو دیکھیں، ہمارا سال کیسا گزرا، ہمارے ایام کیسے گزرے، اس سے قطع نظر کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نیا سال منانے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور نیا سال پر مبارکبادی دینا، نئے سال پر محفل قائم کرنا، نئے سال پر کسی اس طرح کی محفل میں شرکت کرنا جس میں ناچ گانے ہوں، جس میں برائیاں ہوں، رنگ رلیاں منائی جاتی ہوں، اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن کم از کم ہم یہ ضرور سوچیں گے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارا جو گزرا ہوا ماضی ہے، ہمارے جو ایام گزرے ہیں، ہمارے جو دن گزرے ہیں، ہمارے جو اوقات گزرے ہیں، وہ کس طرح گزرے ہیں۔ زمانے کے حالات بھی دیکھیں، معاشرے اور سوسائٹی کے حالات پر بھی نظر رکھیں، مسلمانوں کے بھی حالات دیکھیں، اور خاص طور سے اپنے حالات کو دیکھیں، ہمارے اپنے نجی حالات کیسے ہیں، ہم نے اپنا وقت کیسے گزارا ہے، مسلمان کے اوقات کیسے گزر رہے ہیں، زمانے میں تبدیلیاں کیسے پیدا ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کے عالمی پیمانے پر کس طرح کے حالات ہیں، اور مسلمان کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہیں، ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت۔ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے گزشتہ ایام میں، گزشتہ سالوں میں۔ کئی سالوں سے تو فلسطین کی جنگ ہم دیکھ رہے ہیں۔ 7 اکتوبر سن 2023 کو جو جنگ شروع ہوئی تھی، اگر دیکھا جائے تو وہ جنگ اب تک ختم نہیں ہوئی، اب تک شہادتیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں نے وہ منظر بھی دیکھا، اور پھر اپنے ملکی حالات، ہندوستان کے حالات ہوں، پاکستان کے حالات ہوں، جو ہمارے اپنے بر صغیر کے حالات، خاص طور سے مسلمانوں کے جو حالات ہیں، وہ ناگفتہ بے ہیں۔ یعنی اجتماعی طور پر بھی ہمارے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں، ہماری طاقتیں کم ہو رہی ہیں، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی ہم دین کو چھوڑ کر بے دینی کو دین سمجھ رہے ہیں، اور بے دینی پر عمل کرنا دین تصور کیا جا رہا ہے اجتماعی اعتبار سے۔ اور پھر انفرادی طور پر بھی ہمارے جو ایام ہیں، ہمارے جو دن رات ہیں، ہماری جو جلوت ہے، ہماری جو خلوت ہے، ہمارے جو حالات ہیں، اگر دیکھا جائے تو تقویٰ کی کمی ہے، اور نافرمانیاں، اللہ کی معصیت اس میں زیادہ ہے۔ تو ہمیں آج دراسہ کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس چیز کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو اوقات گزارے ہیں کیسے گزارے ہیں، کس طرح گزارے ہیں۔ پھر مسلمانوں کے حالات بھی دیکھیں گے، پھر اسلام کے تئیں
یا مسلمانوں کے تئیں غیر مسلم ہمارے لیے جو ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں، جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو شبہات مسلمانوں کے درمیان پیدا کر رہے ہیں، یا مسلمانوں کے وجود کو خطرہ لاحق ہے، یا مسلمان کو اپنا تشخص باقی رکھنے کے لیے جو چیلنجز سامنا جو ہے ہمارے سامنے ہیں، ان چیزوں کو بھی ہمیں جاننے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ مختلف محاذ پر جو ارباب حل و عقد ہیں، جو مسلمانوں کے لیڈر، رہنما اور قوم کے جو سرگنا قرار دیے جاتے ہیں، خاص طور سے ان کو اس پہلو پر سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی جو حالات، اجتماعی حالات، معاشرتی حالات، عالمی حالات ہیں، ان حالات سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے جو پرانی عظمت رفتہ ہے، جو ماضی کے ایام، ہمارے اسلاف کے جو ایام تھے اور مسلمانوں کی جو اپنی پہچان ہوتی تھی، اس پہچان کو کیسے دوبارہ واپس کر سکتے ہیں۔ آج تو لگ ایسے رہا ہے کہ مسلمان ہونا ایک جرم قرار دیا جاتا ہے، داڑھی ٹوپی دیکھ کر ایک طرح سے شبہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے ہندوؤں کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے، کہ جہاں داڑھی دیکھو، جہاں ٹوپی دیکھو، جہاں کرتا پاجامہ دیکھو، پہلی فرصت میں آپ اسے مجرم سمجھو، اسے دہشت گرد سمجھو، اور کسی پولیس کو، کسی ڈپارٹمنٹ کو خبر کرو کہ فلاں دہشت گرد فلاں جگہ موجود ہے۔ تو آج ہمارے حالات اس طریقے سے برے حالات ہیں جن کا اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے، اس پر تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر۔ کم از کم ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دین میں کیا حصے داری نبھا رہے ہیں، دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی قوم کے لیے، آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں اس پہلو سے جاننے کی ضرورت ہے۔ لمحہ جو گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، ایام گزر رہے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر نہیں کچھ کر سکتے ہیں، عالمی پیمانے پر اگر ہم بہت زیادہ حصہ داری نہیں نبھا سکتے ہیں، تو ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے انفرادی طور پر ہماری اپنی ذمہ داری ہے، گھریلو ذمہ داری ہے، معاشرتی اور اپنے عائلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو دیکھیں گے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ماضی کو دیکھیں، اپنے کم سے کم اپنے حالات دیکھیں، ہمارے ایام کیسے گزرے ہیں، عملی اعتبار سے، واجبات کے اعتبار سے، فرائض کے اعتبار سے، اور اسلام پر چلنے کے اعتبار سے، اللہ کی طرف قربت اور آخرت کی تیاری کے اعتبار سے ہمارے حالات کیسے گزرے۔ ہر کسی کو ہم میں سے جاننے کی ضرورت ہے، اور ہم میں سے اگر آپ مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو میں یہ مثال دے سکتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی کاروباری ہے، یا تجارت کرتا ہے، یا بزنس کرتا ہے، یا روزی روٹی کا کوئی نہ کوئی کام اور عمل سے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے، چاہے کمپنی میں نوکری کرتا ہو، انفرادی طور پر کسی نوکری اور جاب سے جڑا ہوا ہو، یا کوئی جو ہے تجارت اور معیشت سے جڑا ہوا ہو۔ ہم میں سے ہر کوئی کاروباری، ہر کوئی نہ کوئی روزگار اور کوئی نہ کوئی نوکری سے جڑا ہوا ہے، اور ہر وہ شخص جو کمائی کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اپنے حساب و کتاب کے دن اور ایام متعین کرتا ہے کہ ہم نے جو کاروبار کیا، ہم نے جو بزنس کی ہے، ہماری جو کمپنی ہے، ہم جو کسی میں سرمایہ کاری کی ہے، ہم نے جو انویسٹ کیا ہے، اس میں ہم کو پروفٹ کتنا ہو رہا ہے، اس میں ہمیں لاس کتنا ہو رہا ہے۔ ہر کاروباری اور ہر تاجر اپنا حساب و کتاب کرنے کے لیے مہینے کے اعتبار سے 3 مہینہ ہو یا 6 مہینہ ہو یا سالانہ ہو، وہ حساب و کتاب یقیناً کرتا ہے، تاکہ اپنے راس المال جو پونجی لگایا تھا اس پونجی کو دیکھے، اس میں نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے یا پروفٹ ہو رہا ہے، کس انداز میں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان در نقصان ہوتا ہے تو پھر اپنی وہ اصلاح کرتا ہے، پالیسی چینج کرتا ہے، اصول اور نظریات بدلتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اپنے کاروبار کو بدل دیتا ہے۔ تو ایک عام آدمی ہونے کی حیثیت سے، ایک کاروباری ہونے کی حیثیت سے، ہم میں سے ہر آدمی دنیاوی اعتبار سے حساب کرتا ہے، اور اپنی تجارت کو اور اپنے کاروبار کا تجزیہ کرتا ہے۔ ہم تو اس دنیا میں بھیجے ہی گئے آخرت کی تیاری کے لیے، ہم اس دنیا میں بھیجے گئے کہ یہاں ہم فصل بوئیں، یہاں ہم عمل کریں، یہاں ہم عملی اقدام کریں، تاکہ آخرت میں اس کی کھیتی کاٹیں گے، اس کا پھل جو ہے، اس کا پھل ہم پائیں گے۔ تو ہم تو آخرت کے عمل کے لیے آ رہے ہیں، تو ہمیں تو پل پل اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، سالانہ اعتبار سے نہیں، بلکہ ایک مومن تو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ تم اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، اس حساب و کتاب سے پہلے ابھی ہی تم اپنا محاسبہ کر لو۔
تو مومن تو ہمیشہ اور ہر دم تیار رہتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے، تجزیہ کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے، غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرتا ہے، اچھائیاں ہیں تو مزید اچھائیوں کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہم اپنا تجزیہ کریں گے، ہمارا ماضی کیسا گزرا ہے، ہمارا پاسٹ کیسا تھا، ہم ہر اعتبار سے دیکھیں گے، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، حقوق العباد، حقوق اللہ، یہ سارے جتنے مسائل بنتے ہیں ان سارے معاملات میں اپنے آپ کا تجزیہ کریں گے اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کریں گے، جہاں مزید آگے بڑھنے کی ضرورت ہے مزید آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا دن قریب ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا دن قریب آ رہا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور آدمی کیا ہے؟ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حساب و کتاب سے مطلب قیامت کا دن قریب آ رہا ہے۔ تو میں نے جو شروع ہی میں بتایا کہ یہ جو سال گزرا، ایک سال 2025 گزرا ہے، دراصل ایک سال ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، ایک سال ہم قیامت سے نزدیک ہو گئے، ایک سال ہم قبر سے، موت سے اور اللہ سے ملنے سے قریب ہو رہے ہیں ہم۔ تو جس طرف ہم قریب ہو رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ اللہ بتا رہا ہے کہ ہم حساب سے قریب ہو رہے ہیں، تو اس حساب کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ جو آدمی حکومت کے پاس اپنی کمپنی کا حساب دینے کے لیے کوشش کرتا ہے یا کمپنی کا حساب آڈٹ کر کے کسی کے پاس پیش کرنا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ تجزیہ کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے، دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اپنے حساب کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، پھر جو ہے ذمہ دار کو اپنا حساب و کتاب سونپتا ہے۔ ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں، حساب و کتاب کے قریب ہو رہے ہیں، قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس سے پہلے اپنا حساب و کتاب دیکھ لینا چاہیے۔ ہمارے جو اعمال نامہ ہے، ہمارے جو دن ایام ہیں، ان ساری چیزوں کا تجزیہ ہمیں دنیا ہی میں کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ترمذی کی حدیث ہے، بڑی نصیحت آموز حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کن فی الدنیا کانک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، او عابر السبیل، تم دنیا میں راہگیر کی طرح، مسافر کی طرح زندگی گزارو، وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو۔ یہ جو پوائنٹ ہے اور بھی سوچنے اور سمجھنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ ایک طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں زندگی گزارو مسافر کی طرح، یعنی مسافر ہمیشہ تیار رہتا ہے، مسافر اپنے ساز و سامان کے ساتھ، تیاریوں کے ساتھ اور اغراض اور وسائل کے ذریعے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ جیسے ایک مسافر اگر ٹرین اسٹیشن پہ ہے، ٹرین پکڑنا ہے، بس پکڑنا ہے، بس اسٹاپیج پہ ہے، تو اس کی ساری چیزیں تیار رہتی ہیں، کپڑا پہن کے تیار ہوگا، اس کی گٹھری تیار ہوگی، اس کا سامان تیار ہوگا، جیب میں پیسہ دیکھ لے گا، ٹکٹ لینا ہوگا ٹکٹ لے کے تیار رہے گا، وہ اپنے آپ کو پورے طور پہ تیار رکھتا ہے، پتہ نہیں کب ٹرین آ جائے، کب بس آ جائے، کب فلائٹ آ جائے، بیٹھ کے ہمیں سفر کرنا شروع کر دینا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسافر کی حیثیت سے ہمیں بھی تیار رہنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب آ جائے، اچانک آ جائے، گناہ کرتے رہے موت کا فرشتہ آ جائے، برائی کرتے رہے ملک الموت آ جائے، غفلت میں پڑے رہیں اور ہم معصیت کا کام کر رہے ہوں، تو ہمارا خاتمہ شر پہ ہوگا، اور شر پر خاتمہ ہونے سے انسان کی آخرت بھی جو ہے برباد ہو جائے گی۔ تو ہم کوشش یہ کریں گے ہم تیار رہیں، ہم اپنے نفس کے طور پر، ہم جو ہے دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے ہم تیار رہیں، جب بھی فرشتہ آئے اب ہمارا سامنا کرے، روح نکالے، ہم اس طرح دنیا سے جائیں کہ ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، رے سارا ٹائم بچا ہوا تھا میں نے نماز نہیں پڑھی، سارا ٹائم بچا ہوا تھا ہم نے موقع ملا لیکن نماز نہیں پڑھے، وہاں افسوس نہ کرنا پڑے۔ اور وہاں لوگ افسوس کریں گے، یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں جب جائیں گے تو افسوس کریں گے، جہنمی لوگ افسوس کریں گے اور اللہ سے استدعا کریں گے، درخواست کریں گے، اے اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دو، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نے دیکھ لیا، ربنا ابصرنا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا ہم نے سن لیا، فرجعنا ہمیں لوٹا دو، کدھر لوٹا دو؟ دنیا کی طرف پھر سے لوٹا دو، فرجعنا نعمل صالحا، اب جائیں گے دنیا میں تو اب نیک کام کریں گے، انا موقنون، اب یقین ہو گیا۔ پہلے مولوی بتاتے تھے یقین نہیں ہوتا تھا،
لیکن جب ہم نے جہنم دیکھ لیا، عذاب دیکھ لیا، اللہ کی پکڑ دیکھ لی، وہاں سزائیں دیکھ لی، اب یہ بندہ بول رہا ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا، سن لیا، چکھ لیا، بھگت رہا ہوں، اب مجھے یقین ہو گیا، اب پھر سے دوبارہ اس دنیا میں بھیج دو۔ لیکن ممکن نہیں ہے کہ قیامت قائم ہو جانے کے بعد، برزخ میں جانے کے بعد، آخرت میں جانے کے بعد پھر انسان دوبارہ لوٹ کر اس دنیا میں آئے، یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ابھی جو چانس ملا ہے ابھی ہمیں کرنا ہے۔ یہ دنیا، اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے، اگر حقیقت رکھتی ہے تو صرف اس اعتبار سے کہ ہم آخرت کے لیے اعمال انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کی نظر میں یہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے، کیا عبرت اس کے اندر ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر اگر ہوتا، مچھر کے پر کے برابر دنیا کی اگر حیثیت ہوتی، ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری نظر میں بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کی حیثیت کا مطلب ہم دنیا نہ کمائیں، ہم دنیا میں مال کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں ہم آخرت کے لیے اعمال کمانے کے لیے آئے۔ تو دنیا کو ہم اس لیے استعمال کریں گے کہ آخرت کی تیاری کریں، آخرت کے لیے نیک عمل کریں۔ تو اس دنیا، یہ دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، یہاں ہم بھیجے گئے امتحان کے لیے۔ تو یہ زندگی ایک چانس ہے، ایک موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دیا ہے کہ یہاں تم عمل کرو۔ اگر جو آدمی یہاں غفلت میں پڑا ہوا ہے، سستی میں پڑا ہوا ہے، وقت ضائع کر رہا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے، وہ آخر میں پچھتائے گا۔ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں خاص طور سے خواتین کی طرف سے، بہت سارے ایسے سوالات آتے ہیں کہ مولانا کیرم بورڈ کھیل سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، گھر میں کھیل سکتے ہیں، یا لوڈو کھیل سکتے ہیں، یا اس طرح کا گیم جو ہے تفریح کے لیے بغیر شرط پر کھیل سکتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں آپ کے پاس کتنا وقت ہے جو آپ لوڈو کھیلیں گے، آپ گیم کھیلیں گے، آپ کیرم بورڈ کھیلیں گے؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کوئی بیان کیوں نہیں سن لیتے؟ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو سیرت کی کتاب کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ علماء سے کوئی مسئلہ کیوں نہیں جان لیتے؟ دین سے ربط کیوں نہیں پیدا کر لیتے؟ وضو کر کے آپ 2 رکعت سنت کیوں نہیں ادا کر لیتے؟ جب آپ کے پاس اتنا وقت ہے، تو وقت اتنا قیمتی ہے، اس کے باوجود لوگ اوقات کو ضائع کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ان چیزوں کے ذریعے اپنے اوقات کو گزاریں۔ ایک مہینے کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کیسے گزر جاتا ہے آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے، احساس نہیں ہوتا ایک مہینہ۔ جبکہ ایک آدمی جب جیل میں ہوتا ہے، دیکھیے کہ لمحہ اسے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جب ریلوے اسٹیشن پہ ہوتا ہے، ٹرین کے انتظار میں ایک منٹ گنتا رہتا ہے، ٹرین کب آئے گی، 1 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، ایک منٹ کا محاسبہ کرتا ہے۔ اور یہاں ٹورنامنٹ کے چکر میں، گیم کے چکر میں، کھیل کے چکر میں کتنے اوقات گزار دیتا ہے آدمی کو احساس نہیں۔ اور گیم چھوڑیں، جو سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ان چیزوں نے تو ہماری زندگی کو تہو بالا کر دیا، واجبات کو بھلا دیے، البتہ اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں ڈوب گئے۔ ہمارے جو ظاہر ہیں، ظاہر کی تو بات نہ کریں، ہمارے باطن جو ہے بہت ہی خراب ہو گئے۔ باطنی اعتبار سے بہت کم آدمی اچھا ہوگا، باطن انسانوں کا خراب ہو گیا ہے، اور ایسے اوقات گزر رہے ہیں، خود ہم چاہتے ہیں ہمارے اوقات اس میں گزریں، کھیل میں، کلب میں، پکنک میں، گھومنے میں، ٹہلنے میں، کہاں لوگ جا رہے ہیں۔ یعنی اتنی فرصت ہے، اگر اسکول میں مہینے دن کی چھٹی لگ جائے تو کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی جو ہے دلی جا رہا ہے، کوئی میسور جا رہا ہے، کوئی کہاں گھومنے جا رہا ہے، پورے 1 مہینے کی پلاننگ ہے۔ ایسی پلاننگ ہم نے عبادتوں کے لیے نہیں کی۔ رمضان آتا ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، اس مہینے کے لیے انسان کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے کہ ایک بہترین مقدس مہینہ آیا ہے، اس کو کس طریقے سے پلان کریں کہ بہتر طریقے سے عبادت انجام دیں۔ رمضان تک کے لیے دینی اعتبار سے پلاننگ نہیں ہوتی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اوقات کو گزارنے کے لیے، وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈھیروں پلاننگ ہوتی ہے۔ بلکہ میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جو شباب قسم کے لڑکے ہوتے ہیں، رمضان آنے سے پہلے ٹورنامنٹ کو ترتیب دے لیتے ہیں کہ پورے رمضان کیسے کیرم بورڈ کھیلنا ہے، کیسے ٹورنامنٹ کھیلنا ہے، کیسے والی بال، فٹ بال کھیلنا ہے، یہ پہلے سے پلاننگ کر کے رکھے رہتے ہیں۔ عبادتوں کی پلاننگ نہیں ہوتی، یہاں عبادت کے مہینہ آنے سے پہلے
اوقات کو ضائع کرنے کے لیے پلاننگ لوگ بنا کے رکھتے ہیں. تو یہی ہے، اسی کو کہا گیا کہ اقترب للناس حسابهم هم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک حدیث آتی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. قیامت میں جب قیامت قریب ہو جائے گی تو وقت جو ہے بہت تیزی سے گزرے گا. سال تقریباً مہینے کے اعتبار سے آپ جتنا ٹائم ایک سال گزارنے میں لگاتے ہیں، وقت آئے گا قیامت کے وقت، قیامت کے نزدیک آپ کا سال مہینوں کے اعتبار سے گزرے گا، اور آپ کا مہینہ ہفتے کے اعتبار سے گزرے گا. ہفتہ ایک جو ہے سات کے اعتبار سے، ایک گھڑی کے اعتبار سے، اور ایک گھڑی ہماری جو گزرے گی وہ آگ کی چنگاری کے اعتبار سے. آگ کی چنگاری جیسے آپ مثال کے سمجھے ایک ماچس کی تیلی ایسے جلاتے ہیں، ایسے ہی آپ کا دن گزرے گا، ہفتہ گزرے گا، انسان کو احساس نہیں ہوگا. اور ہم لوگ پردیس میں ہیں، سعودی عرب کی زندگی گزار رہے ہیں، دیکھیں سال کیسے گزر جاتا ہے. ایک سال پہ گھر جاتے احساس تک نہیں رہتا سال کیسے گزر گیا. تو ایک مومن اپنے اوقات کو ایسے نہ گزارے، ورنہ افسوس کرے گا اور ادھر جا کے کہے گا اللہ پھر سے دنیا میں بھیج دو، جبکہ پھر سے دنیا میں آنے کا چانس نہیں ہے. تو جب ایک موقع ملا ہوا ہے اس موقع کو ضائع کر رہے ہیں، کھیل میں، ٹورنامنٹ میں، اوقات کو ضائع کرنے میں، غفلت میں لگائے ہوئے ہیں. اسی موقع کو پانے کے لیے آخرت میں تمنا کریں گے کہ یہ موقع دوبارہ مل جائے. تو ایسا افسوس کرنے سے پہلے یہاں پر جو ہے اپنے اوقات کو ہمیں صحیح طریقے سے لگانے کی ضرورت ہے. تو جب ایک کاروباری اپنا محاسبہ کر رہا ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی کا دراسہ کرتا ہے، اپنی تجارت کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کاروبار کا محاسبہ کرتا ہے، اور اپنے کاروبار میں نقصان دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے. تو آج ہمارے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ماضی گزرا ہے ہم اس کو دیکھیں اور اس کا تجزیہ کریں، اس کا حساب و کتاب کریں، اور حساب و کتاب کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ڈاٹا نکل کے آتا ہے اس میں جہاں غلطیاں ہیں، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے، جہاں تعلق باللہ کی کمی ہے، جہاں دینداری کی کمی ہے، جہاں اخلاص کی کمی ہے، جہاں رسم و رواج ہیں، جہاں بے دینی ہے، معصیت ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں گے. اصلاح کرنے کی جہاں ضرورت ہے وہاں اصلاح کریں گے، اور جہاں نیکیاں ہیں، اچھی نیکیاں ہیں، خیر کا ہم نے کام کیا اس میں بڑھوتری کرنے کی کوشش کریں گے. یہ تو انفرادی معاملہ ہے. اجتماعی اعتبار سے جو مسلم رہنما ہیں، ذمہ دار ہیں، علماء طبقہ ہے، اور جو مسلمانوں کے جو ہے سرغنہ قسم کے لوگ ہیں، انہیں عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی اصلاح، مسلمانوں کے ملی مسائل، دینی مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے. آج ہر جگہ مسلمانوں کے لیے پریشانی ہے. اگر بڑے لوگ نہیں کچھ کر پا رہے ہیں، انفرادی طور پر بھی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت حد تک اصلاح کے لیے جو ہے کافی ہے. انفرادی طور پر اگر بھی کرتے ہیں، ویسے اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے اصلاح کی ضرورت ہے. تو اب اس پس منظر میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیسے قدم بڑھانا ہے آگے کی زندگی کے لیے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگلی زندگی ہماری کل سے بہتر ہو، ماضی سے بہتر ہو. ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلے نمبر پر ایک چیز کی ضرورت ہے، محاسبہ کی. پہلے نمبر پر ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، ہر اعتبار سے محاسبہ کریں. دنیاوی اعتبار سے بھی محاسبہ کریں کہ ہماری دنیا کیسی ہے. اگر ہماری دنیا صحیح نہیں ہے تو دنیا کے لیے بھی کوشش کریں گے، اتنی کوشش کریں گے جتنی ضرورت ہے. اگر ہم اچھے اعتبار سے ضرورت گھر والوں کی نہیں پوری کر پا رہے ہیں، بچوں کی ضرورت نہیں پوری کر پا رہے ہیں، تو ہم اس میں بھی اچھا قدم بڑھائیں، آگے قدم بڑھائیں، اور گھر والوں کی اصلاح کریں، بچوں کی اصلاح کریں، ان کی ضروریات کو پوری کریں. اور ساتھ ساتھ دینی اعتبار سے محاسبہ کریں کہ ہم نے کل کے لیے کیا پیش کیا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر نفس کو چاہیے یہ دیکھے وہ کل کے لیے کیا پیش کیا ہے. تو یہ دیکھنا کب ہے؟ قیامت میں دیکھیں گے، حساب و کتاب میں دیکھیں گے؟ نہیں، یہاں اسی دنیا میں ہمیں دیکھنا کہ ہم کل کے لیے، قیامت کے لیے، آخرت کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. آج ہی اس بات کی فکر پیدا کر لو کہ تم کل کے لیے کیا پیش کیے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر نفس کو، جماعت کو نہیں، گروہ کو نہیں اللہ نے مخاطب کیا، ہر نفس کو، ہر آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا جمع کیا ہے، کل کے لیے وہ کیا کچھ کر رہا ہے.
اس کا موازنہ دنیاوی اعتبار سے کریں. ہم سعودی عرب میں ہم لوگ ہیں, دیکھیں سعودی عرب میں یہاں رہ کر کاروبار کر کے نوکری کر کے ہم کتنا سارا دنیاوی پلان بناتے ہیں. گھر بنانے کے لیے پیسہ جمع کر کے اتنا پیسہ جمع کر لیتے ہیں, گھر بناتے ہیں, پھر پیسہ زیادہ ہو گیا کوئی پلاٹ لے لیتے ہیں, پھر پیسہ زیادہ ہو گیا کہیں بڑی کمپنی میں انویسٹ کر دیتے ہیں. تو ایک پلاننگ دنیاوی اعتبار سے ہم بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ دنیاوی اعتبار سے اتنی پلاننگ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. زندگی ختم ہو جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, اس دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں گے. جو کچھ باقی رہنے والی ہے وہ تو ہمارا عمل ہے, عمل باقی رہنے والا ہے. تو اصل جو ہمیں پیش کرنا ہے آخرت کے لیے, تو ہمیں اس کی پلاننگ کرنی چاہیے, اس کو دیکھنا چاہیے کہ آخرت کے لیے ہم کیا پیش کر رہے ہیں, آخرت کے لیے ہم کیا کچھ کما رہے ہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے. تو پہلے نمبر پر ہمیں اپنا تجزیہ, اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے دامن میں اعمال کم ہوں گے, برائیاں زیادہ ہوں گی, اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ ہم لوگ فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں, برائیاں چاروں طرف ہیں, بے حیائیاں چاروں طرف ہیں. آج سے پہلے تو لوگ برائی کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو برائی کرتے تھے. آج تو گھر بیٹھے بیٹھے آدمی برائی کر رہا ہے. آج تو آدمی بستر کے اندر اور لحاف اوڑھ کے, بستر اوڑھ کے, چادر تان کے آدمی گناہ کر رہا ہے. لڑکی سے بات کر رہا ہے, چیٹ کر رہا ہے, گناہ دیکھ رہا ہے, جو ہے گندی چیزیں دیکھ رہا ہے, بے حیائی کا کام کر رہا ہے. آج زمانہ ایسا ہو گیا. کل کے زمانے میں یہ سب چیزیں ممکن نہیں تھی. کل کے زمانے میں گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا برائیوں کے لیے, اور ایک برائی کو پھیلانے کے لیے آدمی کو بہت کوشش کرنی پڑتی تھی. آج تو نہ برائی کرنے کے لیے دیر ہے, اور برائی کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. آج خود بخود برائی گھر میں پہنچی ہوئی ہے, اور برائی کو پھیلانا بھی کافی آسان ہو گیا. دیکھیں عورتیں کیسے ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ کیسے ناچ رہی ہیں. گھر والے گوارا کر رہے ہیں, باپ گوارا کر رہا ہے, ماں گوارا کر رہی ہے, اور جو ہے گھر کے لوگ برداشت کرتے ہیں صرف مال کمانے کے لیے, دنیا کمانے کے لیے, اور دنیا میں جو ہے مشہور ہونے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے. گھر گھر یہ برائی جا رہی ہے. نہ حکومتی اعتبار سے اس پر روک ہے, نہ اجتماعی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے اصلاح معاشرہ کمیٹی ہو یا تنظیم ہو وہ اس معاملے میں کچھ کر رہی ہے. نہ انفرادی طور پر انسان جو ہے یہ کچھ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری برائیاں ہیں, برائی پھیلانے سے اس کو بھی گناہ ملے گا. جہاں جہاں برائی پھیلے گی, جہاں تک برائی جائے گی, اس برائی کا گناہ اس پر بھی پڑے گا, اس اثر پڑے گا جو برائی پھیلا رہا. تو محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے پہلی فرصت میں کہ ہمارے ایام کیسے گزر رہے ہیں, ہمارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, خاص طور سے دینی اعتبار سے. ہمارے پاس دین کتنا ہے, ہم نے دین کتنا کمایا ہے. تو میں نے بتایا کہ یقیناً بلا شبہ اس میں کوئی تردد نہیں, کوئی تعامل نہیں, نیکیاں کم ہوں گی, برائیاں زیادہ ہوں گی. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں برائی کو جو ہے مٹانا ہے اور اچھائی کی طرف قدم بڑھانا ہے. یہ احساس کریں گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے زیادہ برا کام کر لیا, تو محاسبہ کر کے آگے بڑھنے کے لیے, اچھا قدم بڑھانے کے لیے اچھی پلاننگ کریں گے. تو پہلے نمبر پر محاسبہ کرنا ہے, پہلے نمبر پر اپنی زندگی کا, اپنے ماضی کا محاسبہ کرنا ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ محاسبہ کے لیے یہ سال کی ضرورت نہیں ہے کہ سال آئے تب محاسبہ کریں گے. مومن محاسبہ کرتا ہے, پل پل محاسبہ کرتا ہے. یہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, آپ اس میں غور و فکر کریں, دیکھیں دراصل اللہ رب العالمین ایک نیکی کر کے پھر دوسری نیکی کرنے کا چانس دیتا ہے تاکہ درمیان میں جو غلطیاں ہیں, غفلتیں ہیں, برائیاں ہیں, اللہ اس کو ختم کر دے. جیسے فجر کی نماز کوئی آدمی پڑھتا ہے, اگر رات میں کچھ غلطی ہو گئی, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آدمی گناہوں سے پاک ہوتا ہے, اللہ سے توبہ کرے, دعا کرے, نماز پڑھے, گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. پھر فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک اگر اس سے غلطی ہو جائے, جھوٹ بول دیتا ہے, بے حیائی کا کام کر لیتا ہے, معصیت کرتا ہے, ظہر کی نماز پڑھتا ہے, اللہ اس کی اصلاح کر دیتا ہے. پھر عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور ظہر عصر کے درمیان جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اسے معاف فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اوقات متعین کیے نماز کے, نیکیوں کے, عبادت کے, اس سے ہماری اصلاح ہوتی ہے. ہمیں بھی ایسا پلان کرنا ہے, لمحہ بلمحہ جو ہے اپنا تجزیہ, اپنا محاسبہ اور اپنے بارے میں غور و فکر کرتے رہنا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سے یقیناً غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور اچھائیاں کم ہیں. تو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں گے. اللہ بہت بڑا ہے, اللہ بہت عظیم ہے,
اللہ بڑی سے بڑی خطا کو توبہ سے معاف کر دیتا ہے، لیکن توبہ ہونا چاہیے سچی توبہ ہو، اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتا ہے۔ آپ عمر بھر نماز نہیں پڑھتے رہے اور آخر میں جا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے آپ نے توبہ کیا، شرط یہ ہے کہ توبہ سچی ہو تو اللہ تعالیٰ عمر بھر کی غلطی کو، نافرمانی کو، کفر کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو دوسرے نمبر پر اپنا محاسبہ کر کے، اپنا تجزیہ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے اب حاضر ہوں گے اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنے کے لیے اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن ہم چھوٹی غلطیوں کے لیے بھی نیکی کریں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، نیکی کی طرف تو آتے ہی نہیں، پھر برائیاں یا جو ہے ہماری غلطیاں معاف کیسے ہوں گی؟ غلطیاں معاف ہوتی ہیں اچھائیوں سے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو نیکیاں کریں گے تب تو برائیاں مٹیں گی، نیکیوں کی طرف تو آتے ہی کم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے چھوٹی بڑی تمام غلطیوں کے لیے، گناہوں کے لیے معافی طلب کریں گے، معافی سچے دل سے مانگیں گے، جس کو توبہ کہتے ہیں، توبۃ النصوح کہتے ہیں، خالص توبہ۔ خالص توبہ میں 3 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، اکڑ کے نہیں معافی مانگیں گے۔ جب ہم میں سے کوئی آدمی کسی بندے سے ہی غلطی کا احساس کر کے معافی مانگتا ہے تو جھک کے، شرمندگی کے ساتھ احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے بھی ایسے ہی غلطی کا احساس کریں گے، شرمندہ ہوں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، نادم ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر اس گناہ کو چھوڑنے کا ہم عزم کریں گے، اس گناہ کو ہم چھوڑ دیں گے، اور اللہ رب العالمین سے تیسرے نمبر پر یہ عہد کریں گے، پختہ عہد کریں گے کہ دوبارہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اپنے آپ سے وعدہ کریں، اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں، عہد و پیمان کریں کہ اب دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اگر اس طریقے سے سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دے گا، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کر دے گا، سوائے حقوق العباد کے۔ بندوں کے اگر معاملات ہیں تو بندوں کے معاملات بندوں کے ذریعے ہی حل کیے جائیں گے، اپنے سے نہیں حل ہوگا، معافی مانگنے سے حل نہیں ہوگا، اللہ سے بندوں کے ذریعہ جو ہے حل کرنا پڑے گا۔ اگر بندے کو ستایا ہم نے، اگر بندے کو ہم نے گالی دی ہے تو زبانی اعتبار سے معافی مانگ لیں گے اور وہ معاف کر دیتا ہے تو غلطیاں معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر مالی حقوق ہے، بھائی کا حق لیا ہے، بہن کا ہم نے حق لے لیا ہے اور واپس نہیں کر رہے ہیں، کسی کا قرضہ ہم نے لے لیا واپس نہیں کر رہے ہیں، تو صرف غلطی ماننے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کا جو حق ہے اس حق کو لوٹانا پڑے گا۔ ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار۔ استغفار اللہ رب العالمین سے ہما وقت مانگنا چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کسی خاص غلطی کے لیے مانگتے ہیں، جیسے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ رب العالمین سے توبہ کروں گا کہ آج سے میں عہد کرتا ہوں، میں اپنے گناہ پر شرمندہ ہوں اور جو ہے میں پابند ہو رہا ہوں کہ میں اب جو ہے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا رہوں گا۔ اللہ رب العالمین سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک توبہ ہے، ایک خاص چیز کے لیے کریں گے۔ استغفار ہے، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو استغفار کا مطلب اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹا گناہ ہو بڑا گناہ ہو، تمام گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ توبہ استغفار میں ایک بڑا فرق آپ کو بتاؤں، توبہ جو کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، دوسروں کے لیے توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کس کے لیے ہے؟ اپنی ذات کے لیے۔ استغفار اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی، زندہ کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ استغفار سب کے لیے کر سکتے ہیں، وفات پا گئے ان کے لیے بھی استغفار کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ توبہ صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے لیے۔ ہم اپنے والد کے لیے توبہ نہیں کر سکتے ہیں یا میت کے لیے توبہ نہیں کر سکتے، توبہ اپنے لیے ہے۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ محاسبہ کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اپنے جو ہے گناہوں پر شرمندہ ہو کر گناہ ترک کر دیں گے اور اللہ رب العالمین سے وعدہ کریں گے کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو ہمیں سمجھنا ہے، بہت قیمتی ہے، جس کو ہم لہو و لعب میں گزارتے ہیں، جس کو ہم کھیل دھوپ میں گزارتے ہیں، جس کو ہم ٹائم پاس کے طور بہت سارا کام جو ہے لے لیتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں۔ دنیا وہ چیز نہیں ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے۔ ایک ایک لمحے کو ہمیں، اگر ضرورت ہے دنیا کی کوئی ضرورت ہے، ٹھیک ہے ضرورت پورا کریں،
اگر دنیا کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس وقت کو دینی اعتبار سے کسی کام میں لگانے کی کوشش کریں گے. یہ وقت بڑی اہمیت والی چیز ہے, بہت اہم ہے. اسی زندگی پر آخرت موقوف ہے, آخرت جو ہے, آخرت کا معاملہ موقوف ہے. اس زندگی میں اچھا کیا ہم نے تو آخرت میں ہمارے ساتھ اچھا ہونے والا ہے, اس زندگی میں ہم نے برا کیا ہے تو ہمارے ساتھ برا ہونے والا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنا کیریئر بناتا ہے کرکٹ کھیلنا, زندگی بھر کرکٹ کھیل رہا ہے, پیسے تو کافی آ گئے لیکن وقت کس میں گزارا؟ کھیل میں گزارا ہے, کھیل کود میں گزارا ہے. یہ دنیا کھیلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تھا. بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی کا ہدف اور ان کی ہابی ہوتی ہے میں ایک کرکٹ کھلاڑی بنوں یا ہاکی کھلاڑی بنوں, فٹ بال کھلاڑی بنوں, یعنی کھیل کو اپنا مشن بناتا ہے اور پھر اس سے دین چھوٹ جاتا ہے, اس سے جو آخرت چھوٹ جاتی, اس کے پاس صرف دنیا رہتی, صرف دنیا. تو پورے وقت کو اس نے ضائع کر دیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے قیامت کے 5 سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری. اگر کوئی کہے گا میری عمر ہے اللہ میری عمر کھیل میں گزر گئی, کتنی شرمندگی والی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے جو آدمی آخرت میں یہ کہے گا کہ میری عمر کھیل میں گزر گئی. اللہ کہے گا تجھے کھیلنے کے لیے زندگی دی تھی, تمہیں جو زندگی ملی تھی کھیلنے کے لیے. اللہ نے کس لیے ہمیں بھیجا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جو آدمی اپنے کیریئر کو کھیل میں لگاتا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں آدمی اپنے آپ کو لگاتا ہے اور اس کی عمر گزر رہی ہوتی ہے. میں کھیل مثال دیا ہوں. اگر کوئی آدمی ایسا کوئی کاروبار کرتا ہے جس میں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں, جس میں اسے حج عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں اگرچہ حج عمرہ فرض ہو گیا ہو, جس میں اسے زکوٰۃ دینے کی وہ سوچتا نہیں جبکہ مال و دولت اس کے پاس ہے, زکوٰۃ فرض ہے, جس میں دین کا فریضہ ادا کرنے کی فرصت نہیں جبکہ اس کے اوپر دین فرض ہو گیا. تو اگر کوئی ایسا کاروبار بھی اختیار کر لیتا ہے, اوقات کو کاروبار میں لگا رہا ہے, 24 گھنٹہ کاروبار ہے, 24 گھنٹہ کاروبار ہے, سونا ہے, سونے کے بعد جاگنا ہے تو کاروبار ہے, کہیں جانا ہے تو کاروبار ہے, کچھ کرنا ہے تو کاروبار, صرف کاروبار میں اپنے آپ کو گھلا دیا ہے, آخرت میں جائے گا کہے گا اللہ تعالیٰ کے پاس میری زندگی کاروبار میں گزری. نہیں چلے گا. دنیا کا کام اتنا کرنا ہے جس سے ہماری زندگی گزرے, ہمارے بال بچوں کی زندگی گزرے. اصل آخرت کی تیاری کرنی ہے. تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہم وقت کو دیکھیں گے, وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اپنے اوقات کو دین میں لگانے کی کوشش کریں گے. ایک حدیث جو امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد, امام بخاری نے اس حدیث میں اس کتاب کے اندر ایک حدیث ذکر کیا ہے اور بڑی عبرت والی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر ذکر کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا پودا ہو, یہ مثال دیکھیں, کسی آدمی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو اور قیامت آنے والی ہو, اس کو اس بات کا یقین ہے, اندازہ ہے کہ اتنا وقت ہے کہ میں پودا لگا سکتا ہوں, تو اس آدمی کو چاہیے کہ پودا لگا دے. وقت کی اہمیت کو سمجھیں. قیامت آنے والی ہے, اس کے ہاتھ میں پودا ہے اور اتنا وقت ہے کہ وہ پودا لگا سکتا ہے. تو کہا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پودا لگا سکتا ہے, اتنا وقت ہے, تو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اسے چاہیے کہ پودا لگا دے. یہاں وقت کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی ہے. پودا لگانا اور ایسا دینی کام کرنا جس سے دوسرا آدمی بھی فائدہ اٹھائے. پودا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نفع بخش کام کرنا, اگرچہ وہ خود فائدہ نہ اٹھا سکے, وہ مر جائے, قیامت آ جائے, اگر اس چیز سے کوئی دوسرا آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ کام کر گزرے. اگرچہ خود فائدہ نہ اٹھائے, دوسروں کے لیے ہی صحیح, اگر نفع بخش کوئی کام کر سکتا ہے تو اسے کر لینا چاہیے. اور اس سے وقت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اگر اتنی بھی مہلت مل جائے تو حکم دیا گیا ہے کہ کام کر لو, نیک کام کر لو, عمل کر لو, اتنی بھی مہلت ہو جائے. اور ہم ڈھونڈتے ہیں, پلاننگ بنا رہے کھیلنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے کے لیے اور اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے ہماری یہ پلاننگ ہوتی ہے. وقت بہت عظیم ہے, دنیا کا یہ وقت بہت عظیم ہے. اس اعتبار سے عظیم ہے کہ یہاں جو وقت ملا ہے کھیتی کرنے کے لیے ملا ہے, یہ جو وقت ملا ہے عمل کرنے کے لیے ملا ہے, اور یہ جو وقت ملا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے جنت اور جہنم کا نصیب ہے. اگر عمل کرتے ہیں تو جنت ہے, اور عمل نہیں کر پاتے ہیں, وقت کو ضائع کر رہے ہیں,
تو آخرت ہماری خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر اوقات کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اوقات کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ چوتھا پوائنٹ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اور آخری پوائنٹ ہے کہ یہ جو ایک نیا سال آیا ہے اور ایک سال گزر گیا ہے، تو اگر مومن کو یا کسی کو آج احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا وقت خراب گزرا ہے، ہماری ماضی خراب گزری ہے، ہمارے اوقات خراب گزرے ہیں، آج احساس ہو رہا ہے اپنا تجزیہ کرنے کا، اپنے بارے میں سوچنے کا، چلو آج ہی تجزیہ کر لو، آج سے اپنا نیا چیپٹر کھولو، اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو اور آج ہی سے صحیح، آج ہی سے اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف ایک بہترین قدم بڑھانے کے لیے اچھی پلاننگ کرو۔ ہمارے پاس ایک پلاننگ ہونا چاہیے، مومن کی زندگی کے اندر پلان ہونا چاہیے۔ آج دیکھیں یہود و نصارہ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے یا اپنے مذہب اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے جیسے یہودیوں کی پلاننگ، ہم جو ہے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے کتنے دن میں کیا کیا ہمارے پاس پلاننگ ہونی چاہیے، اتنے دن تک ہمیں کیا پلان کرنا چاہیے۔ انڈیا میں جو دیکھیں جو متشدد تنظیمیں ہیں، مختلف اہداف کو اور مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے، اوقات متعین کرتے ہیں کہ اتنے دن تک ہمارا یہ کام ہو جانا چاہیے، اتنے دن تک ہمارا یہ کام ہو جانا چاہیے، اتنے دن تک ہمارا کام ہو جانا چاہیے۔ مسلم تنظیموں کے پاس ایسی پلاننگ نہیں ہے۔ اسلام کے لیے، مسلمان کے لیے، مسلم کمیونٹی کے لیے، مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے لیے مسلم تنظیموں کے پاس بھی ایسی پلاننگ نہیں ہے۔ مسلم تنظیمیں ہیں تو جو دو چند اہداف اور مقاصد ہے کسی طریقے سے پورا نہ ہو، بس لکھا ہوا رہتا ہے، اس میں سے ایک پورا ہو جائے، دو پورا ہو جائے، کوئی باقاعدہ منظم تنظیم نہیں ہوتی ہے۔ تو چلیں یہ اجتماعی معاملہ ہے، انفرادی طور پر ہم اپنا مسئول ہیں، اپنا ذمہ دار ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا، دنیا کے بارے میں پوچھے گا، ہماری عمر کے بارے میں پوچھے گا، اللہ ہم سے جوانی کے بارے میں پوچھے گا، بڑھاپے کے بارے میں پوچھے گا، زندگی دیا ہے تو اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ ہمارے بارے میں ہماری تنظیم سے یا دنیا سے، گاؤں والے سے نہیں پوچھے گا، ہمارے بارے میں ہم سے پوچھے گا۔ جب ہمارا سوال ہم سے ہوگا تو ہم اپنے اعتبار سے اپنے لیے تو پلاننگ کریں گے۔ مومن کی زندگی پلان والی ہوتی ہے، اپنے لیے پلاننگ کریں گے، اپنے لیے جو ہے ایک بہترین لائحہ عمل تیار کریں گے، جدول بنائیں گے اور اپنے اوقات کو اچھے گزارنے کے لیے کوشش کریں گے، اور اپنے اوقات کو بہترین کیسے گزاریں، بہترین کیسے ہمارے اوقات ہوں، اس کے لیے پلاننگ کریں گے۔ جیسے ایک فکرہ دیتا ہوں، ایک جو ہے آئیڈیا دیتا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قرآن مکمل نہیں پڑھا ہوگا، ترجمہ کے ذریعے، تفسیر کے ذریعے آپ نے تلاوت کی ہوگی، ماشاءاللہ کئی ختم آپ نے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے پورا قرآن ترجمے کے ذریعے بھی پڑھا ہوگا، لیکن اکثر و بیشتر ترجمہ اور تفسیر کے ذریعے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ چلے اس نئے سال کی آمد پر یا جو ہمارے اندر ایک محاسبہ پیدا ہوا ہے، غور و فکر کا زاویہ نیا جو ہے ایک رجحان پیدا ہوا ہے، تو ہم اپنا اگلا قدم بڑھاتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق استوار کرتے ہیں۔ چلو ہم ٹارگٹ فکس کرتے ہیں 6 مہینے کے اندر ہم مکمل قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ نہ صرف قرآن سے تعلق بنے گا، دین سے جڑیں گے، آخرت سے جڑیں گے، فکر آخرت پیدا ہوگی، آخرت کی تیاری پیدا ہوگی۔ آپ نے ایک مشن بنا لیا اور اس مشن پہ کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ صرف قرآن سے جڑنے کی وجہ سے آپ کے اندر نیکیوں کی لائن لگے گی، بہت ساری، بس شوق اور دلچسپی ہو کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ دیکھیں اگر مسجد نہیں جاتے تھے، مسجد جانے لگیں گے، درس میں نہیں آتے تھے یا درس میں آ کر اتنی اہمیت نہیں دیتے، آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہو جائے گی، دین کا تصور پیدا ہوگا، دین کا شعور بیدار ہوگا، اور آپ کے اندر اگر اخلاقی کمزوری ہو، دینی کمزوری ہو اور عقیدے کی کمزوری ہو، ان ساری چیزوں کی آپ کے اندر دھیرے دھیرے احساس جو ہے دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی چلی جائے گی۔ تو قرآن کے لیے ایک ہدف بنائے، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ قرآن کو ایک ٹارگٹ بنائے کہ ہم اتنے دن میں، 6 مہینے میں، سال بھر میں کم از کم قرآن کو سمجھ کر ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ ساتھ ساتھ اس میں اور بھی کتاب ایڈ کرنا چاہیں، جیسے سال کا پورے سال کا جو ہے پلاننگ بنائیں گے، پورے سال میں قرآن بھی ختم کر لینا ہے تفسیر کے ساتھ، اور کم از کم کتب احادیث میں صحیح بخاری کو ہم لیتے ہیں، جیسے کتب احادیث بہت ساری کتابیں ہیں اور سب سے ٹاپ، سب سے اونچائی پر صحیح بخاری ہے، قرآن کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اور یہ جو صحیح بخاری ہے اس میں دین کے اکثر و بیشتر علوم موجود ہیں، یعنی آپ اگر دین سمجھنا چاہتے ہیں، نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، طلاق کے مسائل کیا ہیں،
خلا کے مسائل کیا ہیں، اور قرض کے، کاروبار کے، تجارت کے کیا مسائل ہیں. تو یہ جو سارے مسائل آپ کو ایک جگہ بیٹھے بیٹھائے صحیح بخاری سے مل جائیں گے. کسی مولوی کے پاس نہیں گئے، آپ کو کہیں جو ہے کوئی دقت پیش نہیں آئے گی جب اگر سامنے ترجمہ ہو اور اس کے کچھ جو ہے حدیث کے فوائد و شرح موجود ہو، تو آپ صحیح بخاری کے ذریعے بہت سارے دین کا علم حاصل کر لیں گے. بلکہ میں اندازے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% یا اس سے بھی زیادہ دینی علوم سے آپ بہرہ ور ہو جائیں گے. 90% کم از کم دینی علوم سے بہرہ ور ہو جائیں گے. جہاں آپ کو جو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہاں آپ علماء سے رابطہ کریں گے. دین کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ علماء کی رہنمائی میں، رہبری میں دین کو سمجھیں. خود بخود آدمی پورا دین نہیں سمجھ سکتا. جو مدرسہ نہیں گیا، جو علماء کے پاس نہیں بیٹھا، جو علماء سے بالمشافہ جو ہے دین نہیں سیکھا ہے، خود بخود کتاب سے مکمل دین نہیں سمجھ سکتا ہے. کبھی کبھی آپ کو لگے گا میں ترجمہ سمجھ رہا ہوں لیکن مطلب آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے. تو جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو، جہاں سمجھ نہ پائیں، وہاں علماء سے رابطہ کریں. تو میں 2 کتاب دے رہا ہوں، صحیح بخاری اور قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ذریعے پڑھنا. مزید اس میں جیسے جیسے ترقی کرتے جائیں اس میں ایڈ کر لیں گے. چلیں سیرت کی کتاب بھی داخل کر رہے ہیں، الرحیق المختوم کو داخل کر لیں. تو سب سے پہلے میں تعلیم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم کے ذریعے ہی بیداری آئے گی. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو اندھیرے میں کون سا تیر ماریں گے؟ میں کہوں گا مسجد جائیں، میں کہوں گا نماز پڑھیں. شعور آپ کے اندر بیدار ہوگا کیسے جب تک دین نہیں، دینی علم نہ ہو، دینی تعلیم نہ ہو یا دینی تعلیم کی کمی ہو تو جتنا بھی کوشش کر لی جائے آپ کے اندر دینی شعور اتنا اس قدر بیدار نہیں ہوگا. جیسے جیسے دین پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا شعور بیدار ہوتا جائے گا اور عمل کی طرف آپ قدم بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے پہلے نمبر پر علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب آیات نازل فرمائی، وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ یعنی پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں، پہلے مرتبہ میں اور سب سے پہلے جملے میں، سب سے پہلے کلمے میں، سب سے پہلے ورڈ میں اقرأ ہے. یعنی اللہ کی طرف سے جتنی چیزیں 23 سال میں نازل ہوئی ان میں پہلا جملہ، پہلا پیراگراف، پہلی چیز، بلکہ پہلی چیز میں پہلا ورڈ اقرا ہے. کیونکہ دین مبنی ہے تعلیم پر. تعلیم نہ ہو تو آپ نماز پڑھتے رہیں گے، خطائیں کرتے رہیں گے. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، وہ سنن نسائی کے اندر ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ نماز ایسے پڑھ رہا تھا کہ وہ صحیح سے، اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا تھا، یعنی غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو تم نماز پڑھ رہے ہو کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے جواب دیا 40 سال سے. اب جواب سنیے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے. 40 صحیح حدیث ہے یہ. تم نے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی ہے. اگر تم اسی حال پہ مر گئے تو ملت رسول پہ تم نہیں مرو گے. تمہارا خاتمہ رسول کی ملت پہ نہیں ہوگا اگر تم ایسے نماز پڑھتے دنیا سے چلے گئے. اور مزید یہ کہتے ہیں آدمی ٹھیک ہے نماز اگر ہلکی ہی پڑھنا چاہتے ہلکی ہی پڑھے، لیکن ٹھیک سے تو پڑھے. رکوع نہیں ادا ہو رہا ہے، سجدہ نہیں ادا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ نماز اس کی ایسے کیوں تھی؟ تعلیم کی کمی، علم کی کمی، یہی وجہ ہے. علم اس کے پاس نہیں تھا اس لیے وہ ایسی نماز پڑھ رہے تھے. اگر آپ کے پاس علم آ جائے، اور علم وہ جو دلیلوں کے ذریعہ، دیکھا دیکھی والا میں علم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے کہا کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، حدیث آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. دین کو دلائل کے ذریعے سمجھیں گے، دلیل کے ذریعے سمجھتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھتی ہے اور یقین کے ساتھ آپ عمل کریں گے. دیکھا دیکھی دین نہیں ہے. بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سارے مسلمانوں میں فرقے ہیں، مسلک ہیں. نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھیں، جیسے لگتا ہے صرف اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے. 40 سال بلکہ 40,000 سال ایسے نماز پڑھتا رہے گا کوے کے چونچ مارنے کی طرح، کوئی فائدہ نہیں. نماز وہ مفید ہے جو ٹھیک ڈھنگ سے تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر کر اطمینان و سکون اور ہدوء کے ذریعے جو نماز ادا کی جاتی ہے وہی نماز اللہ کے ہاں مقبول ہے. اٹھک بیٹھک نماز کوئی فائدہ نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث بتایا،
اور صحابی بتا رہے ہیں، کہہ رہے اگر تم ایسے نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے گئے نا تو تمہارا خاتمہ رسول کی ملت پر، رسول کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر چلنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، ان سارے معاملات کے اندر اور دینی شعور بیدار کرنے کے لیے، دین کی طرف آنے کے لیے دین کا علم ہونا ضروری ہے۔ دین کا علم اپنے لیے سب سے پہلے اور سر فہرست رکھیں۔ تو الحمدللہ نئے سال میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آنے والا جو کل ہے ہمارے لیے سنہرا بنائے، آنے والے جو ایام ہیں گزشتہ ایام سے ہمارے لیے وہ ایام، آنے والے ایام بہتر بنا دے، ہمارا مستقبل روشن اور تابناک بنا دے، ہمارے دلوں کی صفائی کر دے، دلوں میں جو اللہ تعالیٰ زنگ لگا ہے اللہ اس زنگ کو ہمارے دلوں سے دور فرما دے، ہمارے اندر جو نفرتیں، کدورتیں، آلائشیں اور جو گناہ کے جو اثرات ہیں اللہ اپنے رحمت کی بارش سے ان ساری چیزوں کو مٹا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے۔ بار الہ جب تک دنیا میں رہیں اسلام پر اور تیرے دین پر قائم رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔